سلطان الپرسلان کا شمار خوف خدا رکھنے والے رحم دل اور رعایا پرول مسلمان سلاطین میں ہوتا ہے، جس نے ہمیشہ اطاعت خداوندی اور رضا الہی کو پیش نظر رکھا اور اپنی پوری زندگی نہایت ہی سادگی سے بسر کی۔ سلجوقی حکمرانوں کے اس ہونہار سپوت کو سپاہیانہ جوہر ورثے میں ملے تھے، جبکہ باپ کی تربیت نے طبیعت میں راست بازی، نرمی اور فیاضی، اور دارالعلوم بغداد کی تعلیم نے علماء و فقراء سے محبت بھی پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے زمانے شہزادگی میں بھی وہ رات کی تاریکی میں مخلوق خدا کے حالات سے آگاہی اور غرباء و مساکین کی مدد کے لیے تنہا گلیوں میں نکل جاتے تھے۔ ایک رات معمول کے مطابق شہزادہ الپرسلان اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے بغداد کے مغربی پل پر کھڑا تھا تو اس کی ملاقات ایک صوفی بزرگ سے ہوئی۔ سلام مسنون کے بعد شہزادے کا بزرگ سے جو مکالمہ ہوا وہ اس کی شخصیت پر اسلامی تعلیمات کے گہرے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ شہزادے اور بادشاہ ایسے اوقات میں سیر کو نہیں نکلا کرتے۔ بزرگ نے طنز کرتے ہوئے کہا، غالباً وہ اپنی بدعمالیوں سے ڈرتے ہیں کہ مبادا کوئی انہیں تنہائی میں نقصان نہ پہنچا دے، مگر الحمدللہ میں ہرگز ایسا نہیں ہوں۔ شہزادے نے برجستہ جواب دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گلیوں میں اس طرح گھومنے پھرنے سے ان کی رعب و ہیبت میں فرق بھی آ جاتا ہے۔ بزرگ نے شہزادے کو آزمانے کے لیے ایک مرتبہ پھر طنز کا نشتر چبویا، لیکن میں تو ہر فرد کے اپنے مساوی خیال کرتا ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کی عزت کرتا ہوں اور آپ جیسے بزرگوں کی خدمات کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ دنیا مجھ سے خوف کھائے۔ پھر شہزادے نے بزرگ سے التجا کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے بتائیں کہ میری زندگی کا دستور عمل کیا ہونا چاہیے۔ صوفی بزرگ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایک سرد آہ بھری اور پھر مشرقی بغداد کی سمت ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اس قصر کو دیکھو جو دریا کے کنارے سنگ مرمر کے عالی شان ستونوں اور محرابوں پر انتہائی رفعت اور عظمت، دل فریب نقش و نگار، آرام و آسائش کے بیش بہا سامان اور محیر العقول صنائیوں کے ساتھ دیکھنے والوں کی دلچسپی اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس میں رہنے والے خلفاء ان محنت مشقت کرنے والے مزدوروں سے زیادہ آرام کی نیند سوتے ہیں جو دن بھر کی کڑی محنت کے بعد اپنی گھاس پھوس کی جھونپڑی میں چادر تان کر سو رہے ہوتے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ جس طرح اس سنگین قصر کی بنیادیں پختہ و مضبوط ہیں، اسی طرح قصر سلطنت کی بنیادیں بھی مستحکم ہیں؟ یاد رکھو، سینکڑوں عیاش امراء، خود غرض وزراء اور سلاطین کے عالیشان محل انقلاب کی موجوں نے خس و خاشاک کی طرح بہا دیے۔ یہ بلند و بالا عمارات اور ان کی مضبوط بنیادیں سلطنت کے عروج و رفعت اور شہزادوں بادشاہوں کے سکون و اطمینان کو ظاہر نہیں کرتی۔ سلطنت کی مضبوطی اور اس کا قیام و استحکام بادشاہوں کی ہر دل عزیزی میں مضمر ہے۔ قلب کا سکون و اطمینان خدائے قدوس کی اطاعت اور روز جزا کے خوف میں پوشیدہ ہے، جبکہ بادشاہ کی حفاظت کا راز ملک کے امن، رعایا کی خوشحالی، خلق خدا کے ساتھ عادلانہ سلوک اور اخوت و مساوات میں چھپا ہے۔ اس لیے تمہیں ان نیک دل خلفائے راشدین رضی اللہ کی تقلید کرنی چاہیے جن کے نام تاریخ اسلام اور صفحہ روزگار پر سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر کام خاصی احتیاط اور کوشش سے کرو اور اس کے انجام کو خدا پر چھوڑ دو۔ اپنی قوت بازو پر بھروسہ رکھو، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ سلطان طغرل بیگ کے بعد الپرسلان حکمران بنا تو اس نے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس نے خون ریزی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی اور انتہائی مجبوری کے بغیر کبھی کسی کے خلاف جنگ کی جسارت نہیں کی۔ تاہم اس دوران شہنشاہ قسطنطنیہ یورپ کی دوسری سلطنتوں کی مدد سے 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں کو تہس نہس کرنے اور اپنی مقبوضات واپس لینے کے لیے جنگ کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اس موقع پر سلطان نے اسے صلح کا پیغام بھیجا، لیکن وہ جنگ پر مصر رہا۔ نتیجتاً سلطان الپرسلان بھی 40,000 مجاہدین کے ساتھ اس کے مقابلے پر اتر آیا۔ اس جنگ میں رومی شہنشاہ کی 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج نے 40,000 مجاہدین اسلام سے شکست کھائی اور کثیر تعداد میں اسیران جنگ اور سامان الپرسلان کے ہاتھ آیا۔ تاہم سلطان نے اسلامی قانون کی روح سے فدیہ لے کر تمام اسیران جنگ کو رہا کر دیا۔ اپنی اس شکست پر نخوت اور غرور میں ڈوبا شہنشاہ روم طیش میں آ گیا اور اس نے پہلے سے زیادہ قوت اور لاؤ لشکر کے ساتھ الپرسلان کی فوج پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر سلطان الپرسلان نے اسے یہ پیغام بھیجا کہ میں بندگان خدا کا ناحق خون نہیں بہانا چاہتا، معقول اور منصفانہ شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر غرور کے نشے میں چور اس بدمست رومی شہنشاہ نے صلح کی پیشکش مسترد کر دی۔ جب الپرسلان کو یقین ہو گیا کہ اب لڑائی کسی صورت نہیں ٹل سکتی تو اس نے سب سے پہلے حشو و حضو سے اللہ تعالیٰ سے غیبی مدد طلب کی اور پھر اپنی فوج کے سامنے ایمان افروز تقریر کی کہ مجھے تمہاری وفاداری اور جانثاری پر پورا یقین ہے اور بھروسہ بھی۔ تم ہمیشہ اپنے عمل سے ثابت کرتے رہے ہو کہ تم اسلام کے سچے اور جانباز سپاہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا جوش و جذبہ اور خودداری تمہیں مجھے چھوڑنے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی جنگ کے لیے تیار نہ ہو یا کسی وجہ سے مجبور ہو وہ بلا تکلف میدان جنگ سے واپس چلا جائے۔ الپرسلان کی اس تقریر کے جواب میں مجاہدین اسلام نے اپنی
اپنی تلواریں فضا میں بلند کر دیں۔ جنگ کے دوران الپسلان کی سپاہ نے رومی شہنشاہ کی افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ادھر رومی شہنشاہ نہایت ہی مغرورانہ انداز میں اپنی بھاری بھرکم فوج کی کمان کر رہا تھا، تو ادھر الپسلان اسلام کی ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے میدان جنگ میں اپنے سرفروشوں اور جانبازوں کو داد شجاعت دینے کے ساتھ اللہ سے اپنی نصرت و فتح کی دعا مانگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کشتوں کے پشتے لگ گئے اور لاشیں ہی لاشیں نظر آنے لگیں۔ مجاہدین کے بلند حوصلے دیکھ کر بزدل دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور رومی شہنشاہ کا تمام غرور نحوت خاک میں مل گئی۔ اسیران جنگ میں متکبر رومی شہنشاہ بھی شامل تھا، جس نے الپسلان کی صلح کی درخواست رد کر دی تھی۔ اب رومی شہنشاہ ایک جنگی قیدی کی شکل میں الپسلان کے دربار میں موجود تھا۔ اگر یہ عظیم الشان فتح خدا فراموش عیسائی شہنشاہ کو ملتی تو اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا اور شاید اپنے حریف الپسلان کا سر قلم کرنے کا حکم دیتا۔ تاہم سلطان الپسلان جنگ میں کامیابی کے بعد بھی اسلامی اصولوں پر کاربند رہا، اور جب اسیران جنگ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا، جن میں رومی شہنشاہ بھی شامل تھا، تو وہ اپنے تخت سے اترا اور چند قدم آگے بڑھ کر اس مغرور بادشاہ کا استقبال کیا اور اسے نہایت عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے تخت پر جگہ دی۔ پھر 7 روزہ جشن شکر کے بعد الپسلان نے رومی شہنشاہ سے پوچھا کہ شکست کے بعد تمہیں مجھ سے کس قسم کے سلوک کی امید ہے؟ اگر تم ظالم ہو مجھے قتل کر دو، اگر متکبر ہو تو مجھے قید رکھو، اور اگر وسیع الظرف ہو اور فراخ دل ہو تو فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ رومی شہنشاہ نے جواباً کہا، اگر مجھے شکست ہوتی اور میں بحیثیت قیدی تمہارے سامنے لایا جاتا تو تم میرے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ سلطان الپسلان نے رومی شہنشاہ سے پوچھا۔ رومی شہنشاہ نے جواب دیا، اگر تم میرے قیدی ہوتے تو میں تمہارے لیے سزائے تعزیانہ تجویز کرتا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈورڈ گبن رومی شہنشاہ کے اس گستاخانہ جواب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گرچہ جواب احسان فراموشی کے مترادف تھا، مگر سلطان الپسلان یہ گستاخانہ جواب سن کر مسکرایا اور بولا، یہ تعلیم تمہیں تمہاری خود ساختہ عیسائیت نے دی ہے، مگر اسلام ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور تمہاری قید میں نہیں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جس کے تعلیم مجھے شارع اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذات پاک پر کیچڑ اچھالنے والوں اور اظہار احسانوں کو معاف فرما دیا تھا۔ چنانچہ سلطان الپسلان نے 10 لاکھ دینار بطور فدیہ اور 60,000 دینار بطور اخراج تمام مسلمان اسیران جنگ کی رہائی کی شرط پر رومی شہنشاہ کو باعزت طریقے سے بری کر دیا، جبکہ عیسائیت سمیت دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے اقوام کی پوری تاریخ رحمدلی کی ایک بھی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔